الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں پیارے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ حج کے تعلق سے تقریباً 3 آیتیں پڑھی جس میں سے پہلی آیت آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سماعت فرما چکے ہیں دوسری آیت جو کوئی اللہ کے گھر کو جانے کی استطاعت رکھتا
طاقت رکھتا ہے تو ایسے بندے پر ضروری ہے کہ حج بیت اللہ کا سفر کرے، اور جو کوئی حج بیت اللہ کا انکار کرے گا، وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، جا کر آنے کے باوجود بھی پیسہ بچتا ہے لیکن وہ نہیں جا رہا ہے، حج کا انکار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حج کا اعلان کرو لوگوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس دور دراز سے سفر کر کر آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، گھوڑوں پر آئیں گے، دور دراز سفر کرنے کی وجہ سے اونٹ دبلے پتلے ہو گئے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اشہر حج میں ہمیں داخل فرمایا۔ حج کے مہینے رمضان المبارک جیسے ہی گزرا، عید الفطر ختم ہوئی، تو جیسے ایک شوال آیا، ایک شوال میں تو وہ عید رہتی ہے، تو اسی وقت سے گویا کہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال المکرم کا پورا مہینہ الحمدللہ گزر گیا، ذی قعدہ کے مہینے میں میں اور آپ داخل ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، تقریباً اڑی مہینہ گویا کہ حج کے ایام ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلا لیا۔ وہاں جو جانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو بلاوا آئے گا وہ نصیب والوں کو آئے گا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے کو اپنے گھر کی جانب اجازت دیتے ہیں آنے کی۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، مثلا بندہ نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، ذکر و اذکار کر لیا، امر بالمعروف کر لیا، اسلام نے جن کاموں کو کرنے کی اجازت دی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا، یتیموں کی مدد کیا، بے سہارا کا سہارا بنا، مدد کیا، غریبوں کی ہر طرح سے ان کو خوش کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، یہ بندہ مجھے خوشنما نظر آ رہا ہے، اے بندہ فلاں وقت میں نیک کام کیے، لہذا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اور یہ بندہ دنیا کے اندر مقبول ہو جاتا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے گھر کو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، بندے کی طرف ہے یا نہیں، بعض دفعہ لوگوں کے پاس بہت سارا اسباب بھی ہے، مال بھی ہے، دولت کے انبار ہے، حج کو جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کسی کے پاس روپیہ کے اعتبار سے مالی وسعت کم ہے، لیکن اللہ بلا لیا،
وہاں جس کا بلاوا اللہ کو پسند آ جائے گا، بندے کا اللہ کو مانگنا اگر پسند آ جائے گا، اللہ نہ روپیے کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ پاسپورٹ کو، نہ ویزے کو دیکھتے ہیں، جس کسی بندے کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنے گھر کی جانب بلا لیتے ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو ولی، قطب، ابدال کہا جاتا ہے، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، اگر وہ حج کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہ ویزے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، آنکھ بند کر دیے پھر وہاں پہنچ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو عبادت کی وجہ سے یہ جذبہ، یہ کرامت عطا کر دیتے ہیں، جنہیں ولی اور قطب، ابدال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 40 بندے ایسے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے خستہ حالت ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ابدال ہے، کپڑے کیسے ملے پہنے رہتے ہیں، لیکن ان کی پہچان، ان کی اڑان، ان کا دل کا نیٹورک اللہ کے نیٹورک سے جڑا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تلاوت میں رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں۔ ایسے بندے جب اللہ چاہتا ہے یہ بندہ وہاں پہنچ جائے، ایسے مخصوص بندوں کے لیے نہ کسی کی پاسپورٹ کی، نہ ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، آنکھ بند کر دیے اللہ وہاں بلا لیے۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، دنیا میں ایسے 40 بندے، 40 ابدال رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ ابدال ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو حج کے لیے جب بلاتا ہے، نہ کسی کی ویزے کی ضرورت، نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حشر بھی ان خوش نصیب ابدالوں میں، ولیوں میں، قطب میں شامل حال فرمائے۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں میں سے جس کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنے زیور ہیں، اگر وہ ان زیورات کو بیچ کر وہ رقم حج کو جانے کے لیے بن جاتی ہے تو اس شخص پر ضروری ہے کہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرے، حج کے سفر کے لیے نکلے۔ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا، اگر کسی کے پاس روپیہ نہیں ہے، بشکلے اس کے پاس زیور ہے، چاندی ہے، اگر وہ بندہ وہ سونے اور چاندی کو بیچ کر اتنی رقم اس کے پاس آ گئی کہ حج کو جا سکتا ہے، تو فقہاء کرام کہتے ہیں ایسے بندے پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ حج جو فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد ایک لذت جو لگ جاتی ہے وہ آپ حج نفل کریں گے، اس سے پہلے جو ہمیں حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، وہ جب فرض ہمارے اوپر آ جاتا ہے سب سے پہلے اس فرض کو ادا کر لیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال، یہ رجحان ہے کہ جب تک میں اپنا گھر نہ بنا لوں، میں
اپنا ایک گاڑی نہ لے لو، جب تک میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کر لوں اس وقت تک میں حج کو نہ جاؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، علماء اکرام کی تحقیق ہے، اس طرح کے خیال آنا کہ میں فلاں کام ہونے پر حج کے لیے نکلوں گا، میرا نیا مکان بن جائے، میری نئی گاڑی آ جائے، میں نکلوں گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ کسی بندے نے کہا اگر میری بچی کی شادی ہو گئی، میرا گھر بن گیا، میں گاڑی لے لیا، میں اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ تو ایسے خیالات رکھنا گویا کہ شیطان کی طرف سے محض دھوکہ ہے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں ایک طرف کا سلام پھیرتا ہوں دوسری جانب مجھے یہ معلوم نہیں کہ دوسرا سلام پھیرنے تک میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا۔ تو زندگی مختصر ہے، جس کسی حضرات پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گیا ایسے افراد جلد از جلد یہ مکمل فریضے سے ادا کر لے۔ ہاں، حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ تاکہ حج کے ذریعے فائدہ حاصل کریں۔ لوگ کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ کیونکہ لوگوں نے اس میں اپنا روپیہ لگایا، اپنی پونجی جس کو کمایا تھا اس نے حج کے لیے خرچ کر دیا۔ حج کرنے والے کے لیے سب سے بڑا اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ آپ نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا آپ کے خاندان والوں میں، قبیلے والوں میں کہ حج کو جانا ہے، حج کو جا کر آنے کے بعد مجھے بزنس شروع کرنا ہے۔ جو افراد بھی اس طرح کی نیت کر کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کیا۔ آج تک الحمدللہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ یہ آدمی اپنا پونجی، اپنی رقم، اپنے پیسے حج کے سفر میں لگا دیے، اس کی وجہ سے یہ مفلس ہو گیا، یہ غریب ہو گیا۔ یہ آپ نے نہیں سنا، نہ میں نے سنا، نہ کسی ہمارے آبا و اجداد نے بتایا، بلکہ ہم نے یہ سنا فلاں آدمی حج کو جانے سے پہلے تنگ دست تھا، حج کو چلا گیا، حج کو جا کر آنے کے بعد اللہ نے اسے مالی وسعت دے دی۔ فلاں آدمی عمرہ کو چلا گیا، بزنس شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن عمرے کے لیے پیسے رکھا، مقدس سفر میں اپنا روپیہ لگا دیا، تو اللہ نے حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے ان افراد کی زندگیوں میں رزق میں بڑھوتری عطا فرماتے گئے، رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حضرات جس کسی احباب پر بھی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور بالغ ہوتے ہی اگر اس پر حج کو جانا فرض ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ ہے، اللہ کے گھر کو جا کر آ سکتا ہے، تو ضرور اسی وقت ہی جا کر آ جائے۔ آج لوگوں کا رجحان ہے کہ حج تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جب ہماری عمر بڑھاپے کے قریب ہو جائے گی، دنیا سے جب جانے کا وقت ہمارا آ جائے گا، اس وقت حج ادا کریں گے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں اس طرح کے خیالات آنا کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج کو ٹالتے رہنا، حج کو مؤخر کرنا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انسان اگر بالغ ہو گیا، اس کے پاس اتنی پونجی ہے، اتنے روپیے ہیں، اتنے اسباب ہیں، تو اس وقت انسان پر فرض ہے کہ بالغ ہوتے ہی حج ادا
شیطانی دھوکہ ہے۔ حج تو جوانی میں کی جانے والی عبادت ہے۔ آپ احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک کی جب صدائیں لگاتے ہیں جوانی کی عمر میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ نوجوان جب سجدہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ نوجوانی کی حالت میں آپ احرام باندھے ہوئے طواف کر رہے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہوئے یہ قدم اٹھاتے ہیں اللہ طواف کی برکت سے آپ کی ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، ایک درجہ کو بلند کرتے ہیں۔ طواف بھاگ کر کی جانے والی عبادت ہے۔ اگر بڑھاپے تک ہم انتظار کریں گے گویا کہ حج کے ثواب میں ہمیں کمی آ جائے گی۔ جو اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اللہ کے کام میں لگائے۔ حج میں جو طواف ہوتا ہے طواف کرے، پھر صفا مروہ میں دوڑ کر جانا ہے۔ سارے لوگ جو نوجوان رہتے ہیں آسانی سے بھاگتے رہتے ہیں۔ جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پانی کی تلاش کے لیے نکلا تھا وہاں دوڑنا ہے۔ اگر ہم بڑھاپے تک انتظار کریں گے گویا کہ جو جوان آدمی بھاگتا رہے گا بوڑھے لوگ پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات شیطانی جو یہ خیالات ہیں اپنے ذہن سے نکالیں۔ میں یہ اپنی بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء اکرام نے بڑے بڑے علماء جن کی بات کو مانا جاتا ہے، جن کی بات کو سراہا جاتا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ صفا مروہ میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے تو جب 8ویں ذی الحجہ جب ہوگی آپ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کی برابر ثواب ملتا تھا۔ جب 8 ذی الحجہ ہو جائے گی اللہ کی جانب سے حکم آ گیا اب تم یہاں سے مکہ کو چھوڑ کر میدان عرفات میں چلا جانا۔ کیا ضرورت تھی کہ جہاں آپ کو ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، پتا چلا کہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم میں ہے، نہ بیت اللہ میں برکت رکھی ہوئی ہے، نہ کعبۃ اللہ میں، نہ مسجد نبوی میں۔ اللہ کا حکم جہاں آ گیا وہاں نکلنا ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کو ہم عرفات مکہ چھوڑ کر عرفات میں آ گئے، عام دنوں میں یہ حکم تھا کہ ظہر کی نماز وقت پر ادا کر لیتے، عصر کی نماز وقت پر ادا کر لیتے، لیکن میدان عرفات میں وہاں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ وقت جب قریب رہتا ہے ظہر کا ختم ہونے کے لیے، جب ظہر کی نماز ادا کر لیں گے جیسے ہی عصر کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز شروع ہو گئی، اب پھر وہاں سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ عام دنوں میں اللہ کا یہ حکم تھا جیسے ہی سورج غروب ہوتا اللہ اکبر کی ندا جب لگائی جاتی تو آپ مغرب کی اذان مغرب کی نماز پڑھ لیتے، لیکن اس وقت ہے کہ مغرب کا آخری وقت جو رہے گا اس میں آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے اور عشاء کا جو اول وقت ہے عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کا حکم ہر جانب آگے ہے۔ اللہ جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں وہ بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے۔ اب رمی جمرات میں شیطان کو کنکرے مار رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا مارنا ہے، ہماری عقل میں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ کا حکم آ گیا اس کو مارنا ہے، شیطان کو کنکرے مار رہے
فرض ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے فریضے کو ادا کر لے۔ اگر اس کے پاس حج جو ہے مکۃ المکرمہ میں کیے جانے والا عمل ہے، اگر اس کے پاس مدینہ المنورہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ایک آدمی ایسا ہے صرف یہ حج کر کے مکۃ المکرمہ میں جو حج کے ارکان ہیں وہ کر کے اگر واپس آ گیا تو اس کے ذمے میں حج جو ہے، حج کی جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ مدینہ المنورہ میں جانا ایک بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں جانا، وہاں سلام عرض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری کائنات کو اور صبح قیامت تک جتنے افراد آنے والے ہیں، اللہ ان تمام کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ فقہاء اکرام یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اگر آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کا سفر کر کے حج کے جو ارکان ہیں وہ کر کے واپس آ جائے۔ اگر آپ کے پاس مدینہ المنورہ جانے کے لیے روپیے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، حج کے ارکان میں سے مدینہ المنورہ کا سفر واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پاس بیت اللہ شریف کو جانے کے لیے اتنی رقم ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ بیت اللہ کے سفر کے لیے نکل جائیں۔ اور مدینہ المنورہ کی جو عظیم سعادت ہے وہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا رہتی ہے کہ میں ہر وقت وہاں رہوں، لیکن فقہاء اکرام فرماتے ہیں جس شخص پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ فوراً حج بیت اللہ کے لیے نکل جائے۔ اب آدمی ایسا ہے، اب اس کی زندگی میں حج فرض ہو گیا، اب یہ حج کو نہیں نکلا، یہ وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے حج بدل کرایا جائے، تو ورثاء پر، تو رشتہ داروں پر، خاندان والوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس مرحوم کی جانب سے حج بدل کرائیں۔ اور اسلام نے کتنی چھوٹ دی دیکھیے، اور اسلام نے کہا کہ حج بدل جو کیا جائے گا 1/3 مال میں حج بدل کیا جائے گا۔ اگر حج کو جانے کی قیمت 1 لاکھ روپیے ہے، جو مرحوم ترکہ چھوڑا ہے، جو وراثت چھوڑی ہے، اگر 3 لاکھ روپے ہے یا 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو ورثاء پر، رشتہ داروں پر ضروری ہے کہ ایسے مرحوم کا حج بدل کرائیں۔ اگر مرنے والا کا ترکہ حج کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، اس کا ورثہ جو نکل رہا ہے، اس کا ترکہ جس نے جو مال چھوڑا ہے وہ نکل رہا ہے 3 لاکھ سے کم یا اس سے کم نکل رہا ہے، تو فقہاء اکرام مسئلہ بیان کرتے ہیں اب اس شخص کی جانب سے حج بدل نہیں کیا جائے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر اس کا ورثہ 3 لاکھ یا 3 لاکھ سے زیادہ نکل گیا تو حج بدل اس پر، ورثاء پر کرانا، رشتہ داروں پر کرانا ضروری بن جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ایسا تھا، وہ بنگلور میں رہ رہا تھا، بنگلور میں اس کا انتقال ہو گیا، حج بدل جو کرا رہے ہیں بنگلور والے آدمی ہی کو ہم تلاش کریں گے، اسے وہاں قیمت دے کر بھیجے، یہ نہیں کہ کسی آدمی کو ہم نے مکہ المکرمہ سے بلا لیے اور اسے کہہ دیا کہ تم وہاں حج کر دینا، تو وہاں ایسا کرنے سے حج ہمارا نہیں ہوگا۔ حج بدل آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے آدمی کو ہی حج بدل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہاں ایک آدمی ایسا تھا، عذر معقول ہے کہ اس کے پاس اتنا ترکہ بھی نہیں، اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوا، اس کے وارثین چاہتے ہیں کہ اس کا حج کرا دیں۔
ایسی صورت میں کوئی آدمی مکے والے سے کہہ دیے کہ فلاں بندے کی جانب سے تم حج کر دینا، وہ تو حج کر دیا، قانوناً اسلام کی شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق یہ حج نہیں ہوا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو قبول کر لے تو وہ حج قبول ہو جائے گا۔ اب ایسا ایک بندہ ہے جس پر صاحب نصاب بھی ہو گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ حج کو جائے، اس کا بہت سارا قرضہ پڑا ہوا ہے، تو اسلام نے کتنی چھوٹ دے رکھی ہے دیکھو، اللہ نے قرض کو جلدی ادا کرنے کہا ہے۔ اب یہ شخص ایسا آدمی جس شخص پر قرضہ ہے وہ اپنے آپ کو حج جانے کے لیے مؤخر کر سکتا ہے۔ جیسے آدمیوں کا رجحان ہے کہ میں مکان بنا لوں، میں گاڑی لے لوں، یا میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں، بعد میں حج کو جاؤں گا، تو اس میں آپ کو پوچھ ہوگی اللہ کی جانب سے، ہم نے آپ کو وقت دیا تھا، مہلت دی تھی، یا آپ نے فضول خیال باندھے تھے؟ اگر تمہارے اوپر قرض ہے، قرض کا بوجھ بڑا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قرض کو ادا کرو، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، قرض باقی ہے، تو اسلام نے کہا کہ پہلے قرض کو ادا کرو، بعد میں حج کو جاؤ۔ تو اس لیے حضرات، جس کوئی آدمی بھی بالغ ہونے سے لے کر یہاں تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا گھر کی جانے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ ضرور بے ضرور اللہ کے گھر کو جانے کی لیے تیاری کرے۔ بہت سارے افراد الحمدللہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں جو ارکان شروع کرنا تھا، کوئی احباب مدینہ المنورہ چلے گئے، ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے، حج شام سے فلیٹیں جا رہی ہیں، مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے، کوئی آدمی عمرے کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی قعدہ جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، حج کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں 4 عمرے ادا کیے۔ تو جو احباب جس سہولت کے اعتبار سے وہاں پہنچ رہے ہیں وہ اپنے اعمال میں مصروف ہے۔ آپ حضرات بھی نیت کریں اگلے سال کے لیے کہ جس کسی کو اللہ نے روپیے دیا، مال دیا، وسعت دیا، وہ آدمی حج کے لیے جائے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب آدمی نفلی حج کر رہا ہے، اس کے گھر میں جو لوگ ہیں، جو اس کے بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں یا اولاد ہیں، اگر یہ حج کو نکل جائے گا تو اولاد پر، گھر والوں پر نان و نفقہ دینا ضروری ہے۔ اگر یہ حج کو نکل گیا، نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ نفلی حج سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو رزق کا، نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ اگر آدمی نفلی حج کر رہا ہے، بہت بار بار جا رہا ہے، ان کے خاندان والوں میں کچھ غربا ہے، یتیم لوگ ہیں، تو ایسے موقع پر اس آدمی پر ضروری ہے نفلی حج کے بجائے اپنے خاندان کے جو یتیم بچے ہیں، جو مستحق بچے ہیں، اپنی قیمت کو ان پر لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حج سے بڑھ کر اس آدمی کو ثواب عطا کریں گے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، ہر سال حج کے لیے تشریف لے کر جاتے۔ اب ایک قافلے کے ساتھ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نکلے، ایک گاؤں کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ ایک لڑکی گھوڑ کے پاس جا کر جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، ایک مری ہوئی مرغی پڑی تھی، اس مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر لے کر آتی ہے اور اس کو صفائی کر کر کھانا چاہتی تھی۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر اس بچی کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ اس مردار گوشت کو کھا رہے ہیں؟
وہ بچی کہتی ہے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے پاس روزی روٹی اتنی نہیں کہ ہم پیٹ کی آگ کو بجھا سکے، ہم اپنی جسم میں طاقت لانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس لیے ہم یہ کھا رہے ہیں۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے قافلے والوں سن لو، میں اپنے حج کو ترک کر رہا ہوں، میرے حج کی جو پونجی تھی میں اس گھر کو اور اس بستی والوں کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایسے کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و ثواب رکھے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فضائل صدقات میں حج کی لمبی تفصیل لکھی ہے، اس میں انہوں نے حضرت سلمان بن ربیع کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آدمی جو دوسروں کی مدد کر دیا، جو حج کو نہیں گیا، حج کو جا کر آنے والے لوگ کہے ہم نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسان جتنے لوگ حج کو جانے والے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل حال فرمائے، اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔